ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے کے مرد تیز گردش کرنے والی سواریوں پر سوار ہوں گے اور مسجد کے دروازوں پر آئیں گے۔ ان کی عورتیں لباس میں ہوں گی مگر برہنہ ہوں گی، اور ان کے سروں پر اونٹ کی کوہانوں کی طرح بال ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری دور میں میری امت میں نفاق ظاہر ہوگا، امانت اٹھا لی جائے گی اور رحمت روک لی جائے گی، امانت دار پس سمجھا جائے گا اور خیانت کرنے والا امین سمجھا جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو تم پر سیاہ راتوں کی طرح فتنے نازل ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کسی انسان کا نام سنو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس سے ملاقات کرو، اور اگر ملاقات کرو تو اسے آزمانے اور تجربہ کرنے سے بہتر ہے، اور اگر تم نے اسے آزمایا تو وہ اپنے حالات تم پر ظاہر کر دے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کا دین ان کی دولت ہوگی، ان کی ہمت ان کے پیٹ ہوں گے، ان کا قبلہ عورتیں ہوں گی، ایک روٹی کے لیے رکوع کریں گے اور ایک درہم کے لیے سجدہ کریں گے۔ وہ حیران ہوں گے، بد مست ہوں گے، نہ مسلمان ہوں گے اور نہ عیسائی ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام سے قول نقل کیا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ تو امام نے فرمایا، جب کفار کے صلب میں مومنین اور متقین ختم ہو جائیں گے اور جب دین کی نصرت کرنے والے اٹھا لیے جائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ظہور سے چند سال قبل بہت دھوکہ دینے والے ہوں گے، راست گو انسان کی تکذیب کی جائے گی اور جھوٹے انسان کی تصدیق کی جائے گی۔ امام علی علیہ السلام دور آخر کے بارے میں ارشاد کرتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ چغل خور اور باتیں منانے والا مقرب ہوگا اور انصاف کرنے والا فاجر ہوگا۔ لوگ صدقہ کو جرمانہ سمجھیں گے اور صلح رحمی کو احسان سمجھیں گے، عبادت کے ذریعے لوگوں پر اپنی بزرگی اور عظمت جتائیں گے، اور ایسے زمانے میں حکومت عورتوں کے مشورے سے ہوگی، لڑکوں کی حکمرانی ہوگی اور خواجہ سراہوں کی تدبیر و حکمت پر عمل کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں موجود تھے کہ فرمانے لگے کہ اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں فاسد ہو جائیں گی اور جوان فاسق ہو جائیں گے، اور جب تم نیکی کا حکم دینے سے گریز کرو گے اور کسی کو برائی سے منع نہ کرو گے۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل، اس سے بھی بدتر ہوگا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ تو اصحاب نے کہا کہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل، اس سے بھی بدتر ہوگا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ تم نیکی کو بدی سمجھنے لگو گے اور بدی کو نیکی سمجھنے لگو گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قول نقل کرتے ہیں کہ آپ سے کسی نے آخری زمانے کے بارے پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگ علم نجوم پر ایمان رکھیں گے اور قضاء و قدر الہی کی تکذیب کرنے لگیں گے۔ امام جعفر صادق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول نقل کیا ہے، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگوں کا باطن تو گندا ہوگا مگر ان کا ظاہر حسین و جمیل ہوگا، دنیا حاصل کرنے کی حرص میں لگے رہیں گے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی خواہش بھی نہ رکھیں گے، ان کے ہر کام میں بے دھڑک ریاکاری ہوگی، اللہ کی طرف سے ان پر بالعموم عذاب مسلط ہوگا اور وہ دعائیں پڑھتے رہیں گے مگر کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فقر و فاقہ شدید صورت اختیار کر لے گا اور لوگ ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے تو اس وقت صبح و شام امام کے ظہور کی امید رکھو۔ امام باقر فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا جب ایک شخص دوسرے کے پاس جائے گا تو وہ اس کے ساتھ اس خندہ پیشانی سے پیش نہ آئے گا جس کے ساتھ وہ پہلے پیش آیا کرتا تھا، اور نہ اس اخلاق سے کلام کرے گا جس طرح پہلے بات کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 علامتیں حضرت قائم کے قیام سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ پہلی آسمان سے چیخ کا آنا، دوسری سفیانی کا خروج کرنا، تیسری بیدا کا دھسنا، چوتھی یمانی کا خروج اور آخری نفس زکیہ کا قتل کر دیا جانا۔ سامعین گرامی قدر، سفیانی ابو سفیان کی نسل میں سے ہوگا، اس کا نام عثمان ہوگا اور اس کے باپ کا نام انبسا ہوگا۔ یہ شام میں خروج کرے گا
8 یا 9 ماہ حکومت کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفیانی خروج کرے گا اور عورت کے حمل کے برابر حکومت کرے گا اور بیدا آ کر زمین میں دھس جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں خالد بن یزید ابی سفیان کی نسل میں سے ہوگا، اس کا سر موٹا ہوگا، چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، اس کی آنکھوں میں ایک سفید نقطہ ہے، وہ دمشق کی طرف سے خروج کرے گا اور جو بھی اس کے پیچھے لگے گا اسے قتل کر ڈالے گا، عورتوں کے شکم چاک کرے گا اور بچوں کو قتل کرے گا، یہاں تک کہ ہماری اہل بیت میں سے ایک شخص خروج کرے گا۔ یہ خبر سفیانی کو ملے گی تو وہ ان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، وہ اس لشکر کو شکست دیں گے، تو پھر سفیانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی طرف جائے گا۔ جب یہ بیدا میں پہنچے گا وہ سب زمین میں دھس جائیں گے۔ بیدا اس چکنی زمین کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفیانی خروج کرے گا اور دمشق جائے گا، وہاں سے 2 لشکر روانہ کرے گا، ایک مشرق کی طرف دوسرا بغداد کی طرف، وہاں 3000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کرے گا اور 100 سے زیادہ عورتوں کی بے عزتی کرے گا۔ اس کا دوسرا لشکر مدینے میں داخل ہو جائے گا اور 3 شب و روز مدینے میں لوٹ مار کرے گا اور پھر وہاں سے مکہ کا رخ کرے گا۔ جب بیدا میں پہنچے گا تو خدا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا اور فرمائے گا اے جبرائیل جاؤ اور ان کو ہلاک کر دو۔ وہ اس زمین پر اپنا پر ماریں گے جس سے خدا انہیں اسی زمین میں اسی وقت دھسا دے گا اور محض چند لوگ باقی رہے۔ معراج پر اللہ نے اپنے محبوب نبی سے فرمایا کہ میں علی و بطول کی نسل میں تمہاری ذریت میں 11 مہدی قرار دوں گا اور ان میں آخری وہ ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ میں اس کے ذریعے انسانوں کو ہلاکت سے نجات دوں گا، گمراہی سے ہدایت دوں گا، اسی کے ذریعے اندھوں کو بینا بناؤں گا اور اسی کے ذریعے مریض کو شفا یابی دوں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پروردگارا یہ کب ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا جب علم اٹھا لیا جائے گا، جب جہالت ظاہر ہو جائے گی، جب قاریان قرآن کی کثرت ہو جائے گی اور عمل کم ہو جائے گا، جب قتل کی کثرت ہو جائے گی، جب فقہائے ہدایت کم ہو جائیں گے، جب گمراہ و خائن فقہ کی کثرت ہو جائے گی، جب شعراء کی کثرت ہو جائے گی، جب امت محمدی قبرستان کو مسجد بنا لیں، جب قرآن آراستہ کیے جائیں، جب مسجدوں میں نقش و نگار بنائے جائیں، جب ظلم و فساد بہت بڑھ جائے، جب برائیاں ظاہر ہو جائیں، جب اچھائیوں سے روکا جائے، مرد اکتفا کریں مردوں پر اور عورتیں عورتوں پر، جب حکمران کافر ہو جائیں، ان کے اعمال فاجر ہو جائیں، ان کے مددگار ظالم ہو جائیں اور ان میں سے جو صاحبان رائے ہوں فاسق ہو جائیں، تو اس وقت 3 علاقوں میں زمین دھس جائے گی، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں۔ جب شہر بصرہ اہل بیت کے دشمن کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گا کہ جس کی پیروی سیاہ فام کریں گے، جب حسن ابن علی کی اولاد میں سے ایک شخص خروج کرے گا، جب مشرق میں دجال علاقہ سیستان سے خروج کرے گا، جب سفیانی کا ظہور ہو جائے گا، تو یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پروردگارا میرے بعد کیا کیا فتنے ہوں گے؟ تو خدا نے وحی کی اور بنو امیہ اور بنی عباس کے فتنوں سے آگاہی فرمائی اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلا دیا۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر آئے تو وہ سب بطور وصیت حضرت علی علیہ السلام کو بتا دیا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں خدا کی حمد کرتا ہوں جیسا کہ انبیاء نے کی ہے، جیسا کہ ہر شے حمد پروردگار کرتی رہی ہے اور مستقبل میں خلق ہونے والی ہر چیز قیامت تک حمد پروردگار کرتی رہے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کر چکے تو در کعبہ پر آئے اور فرمانے لگے اے لوگو، یہ سن کر سب لوگ جمع
ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد کیا کیا ہوگا، جو حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کرنا شروع کیا، اور آپ کو گریہ کرتا دیکھ سب نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تمہارے حال پر رحم کرے، تم ایک ایسے زمانے میں داخل ہوگے کہ سلطان، جابر، بخیل سرمایہ دار، دنیا پرست عالم، جھوٹے فقیر، فاسق و فاجر بوڑھے، بے حیا لڑکے اور احمق عورتوں کے علاوہ لوگ نظر نہ آئیں گے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا تو حضرت سلمان فارسی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علماء کم ہو جائیں گے، قاریان قرآن ختم ہو جائیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی قطع ہو جائے گی، لوگ اعمال بد کو ظاہر کر دیں گے، لوگوں کی آوازیں مسجدوں میں بند ہوں گی، لوگ دنیا کو سر پر اٹھا لیں گے اور علم کو زیر قدم رکھیں گے، غیبت نقل محفل ہوگی اور حرام مال غنیمت ہوگا۔ جب بزرگ بچوں پر شفقت نہ کریں گے اس وقت اللہ کی لعنت نازل ہو جائے گی اور دین فقط زبانوں پر ایک لفظ بن کے رہ جائے گا۔ جب یہ ہو جائے تو سرخ آندھی آسمان سے سنگ باری کی توقع رکھو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 65 تلاوت فرمائی۔ آپ فرما دیں کہ وہی اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب تمہارے پاؤں کے نیچے سے اٹھا دے یا ایک گروہ کو دوسرے کے مقابل کر دے اور تم سے بعض کو بعض سے جنگ کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیات کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسک حج سے فارغ ہو گئے تو در کعبہ پر آ کر خطبہ دینے لگے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 65 تلاوت فرمائی۔ آپ فرما دیں کہ وہی اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب تمہارے پاؤں کے نیچے سے اٹھا دے یا ایک گروہ کو دوسرے کے مقابل کر دے اور تم میں سے بعض کو بعض سے جنگ کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیات کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اس آیت کو سننا تھا کہ اصحاب میں سے ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نمازوں میں تاخیر کی جائے، شہوت عام ہو جائے، قہوے کے مختلف اقسام پائے جائیں، ماں اور باپ کو لوگ گالیاں دینے لگیں، حرام کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھنے لگیں، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگیں اور اپنے ہمسائے پر ظلم کرنے لگیں، بچوں میں حیا کم ہو جائے اور لوگ مضبوط عمارتیں بنانے لگیں، لوگ اپنے خادموں اور لونڈیوں پر ظلم کرنے لگیں، ہوا و ہوس کی بنیاد پر گواہی دیں اور ظلم سے حکومت کریں، مرد اپنے باپ کو گالی دینے لگیں اور بھائی بھائی سے حسد کرنے لگیں، حصہ دار خیانت سے معاملہ کرنے لگیں، وفا کم ہو جائے اور زنا عام ہو جائے، مرد عورتوں کے کپڑوں سے خود کو آراستہ کریں اور عورتوں سے حیا کا پردہ اٹھ جائے، تکبر دلوں میں یوں داخل ہو جائے جیسے زہر جسموں میں داخل ہوتا ہے، عمل نیک کم ہو جائیں اور جرائم بے انتہا ہو جائیں، بڑے گناہ چھوٹے تصور کیے جائیں، سرمایہ دار مال کی بنا پر اپنی تعریف کی خواہش کرنے لگیں، لوگ موسیقی اور گانے پر مال خرچ کرنے لگیں، لوگ دنیا داری میں سرگرم ہو کر آخرت کو بھول جائیں، تقوی کم ہو جائے اور طمع بڑھ جائے، انتشار اور غارت گری بڑھ جائے، مسجدیں اذان سے آباد ہوں مگر دل ایمان سے خالی ہو جائیں، قرآن کی توہین ہو اور صاحبان ایمان پر ہر قسم کی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے، تم اس وقت دیکھو گے کہ ان کے چہرے آدمیوں کے ہیں اور دل شیطانوں کے دل ہیں، ان کی گفتگو شہد سے شیریں ہے اور دل زہر سے زیادہ کڑوے ہیں، تو وہ بھیڑیے ہیں جو انسانی لباس میں ہیں۔ ایسے زمانے میں کوئی دن ایسا نہ ہوگا جب خدا ان سے یہ
نہ کہے گا کیا تم میری رحمت سے مغرور ہو گئے ہو اور تمہاری جرتیں بڑھ گئی ہیں؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تمہاری باز گشت ہماری طرف نہیں ہوگی؟ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر مجھے خلوص سے عبادت کرنے والوں کی پرواہ نہ ہوتی تو میں گناہگار کو ایک چشم زدن کی بھی مہلت نہ دیتا، اور اگر متقین کے تقوی کی پرواہ نہ ہوتی تو میں آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ برساتا اور زمین پر ایک سبز پتا بھی نہ اگاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا زمانہ بھی دیکھو گے کہ صبح اپنے شہر میں ہوگے اور شام کسی دوسرے شہر پہنچ جاؤ گے، تم اس زمانے میں غلاف کعبہ جیسے لباس استعمال کرو گے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اس زمانے میں بہتر ہیں یا اس زمانے میں بہتر ہوں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، مگر اس زمانے میں تم ایک دوسرے سے دشمنی کرنے لگو گے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو گے۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انسان بھیڑیے بن جائیں گے، اور جو شخص بھیڑیا نہیں بنے گا اسے دوسرے بھیڑیے مل کر کھا جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب خواجہ سرا اور عورتیں حکومت کرنے لگیں اور مسجد کوفہ ویران ہو جائے، نوجوان اور لڑکے حاکم بن جائیں، تو وہ آخری زمانہ ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مسلمان اپنے علماء سے نفرت کرنے لگیں اور اپنے بازاروں کی تعمیر کو ظاہر کرنے لگیں اور دولت کے لیے شادی کریں تو اللہ انہیں 4 بلاؤں میں مبتلا کر دے گا۔ پہلی یہ کہ اس زمانے میں قحط پڑے گا، دوسری یہ کہ بادشاہ ظالم ہوں گے، تیسری یہ کہ حکمران خیانت کار ہوں گے، اور آخری یہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں دشمنوں کا شدید خوف بیٹھ جائے گا۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس طرح چور قتل کیے جاتے ہیں ویسے ہی علماء قتل کیے جائیں گے۔ کاش اس دور کے عالم خود کو بے وقوف اور احمق بنا لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء کے بعد امراء ہوں گے، اور بادشاہوں کے بعد جابر اشخاص حکمران ہوں گے، اور جابر اشخاص کے بعد میری اہل بیت میں سے مہدی علیہ السلام خروج کریں گے اور زمین کو عدل و داد سے بھر دیں گے۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، تم لوگ بری طرح تہو بالا کیے جاؤ گے اور تمہیں یوں چھانا جائے گا جیسے کسی چیز کو چھلنی میں چھانا جاتا ہے، اور تم مبلی ہوئی دیگ کی طرح اوپر نیچے کیے جاؤ گے، یہاں تک کہ تمہارے پست بلند اور تمہارے بلند پست ہو جائیں گے، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں آگے بڑھ جائیں گے۔ خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی اور کبھی خلاف حق گفتگو نہیں کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ آل محمد کی حکومت کب قائم ہوگی تو وہ فرمانے لگے، جب تم دیکھو کہ حق مر گیا اور اہل حق ختم ہو گئے، جب ظلم و جور تمام شہروں پر مسلط ہو جائے، جب قرآن پرانا ہو جائے اور اس میں وہ چیزیں پیدا کی جائیں جو اس میں نہیں ہیں، اور نفس کی خواہش کے مطابق اس کی توجیحات پیش کی جائیں، جب تو دیکھے کہ دین یوں متغیر ہو گیا ہے جیسے کہ پانی، جب اہل باطل اہل حق سے بلند و برتر ہو جائیں، جب شر ظاہر و آشکار ہو گیا اور کوئی اسے روکنے والا نہ رہا اور خود شر کرنے والے پشیمانی نہ کریں، جب تم دیکھو کہ فسق ظاہر و آشکار ہو گیا اور مرد مردوں پر اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کرنے لگیں، جب مومن خاموش ہو جائے اور اس کی بات قبول نہ کی جائے، جب تم دیکھو کہ فاسق جھوٹ بول رہا ہو اور اس کے جھوٹ کی مخالفت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے، جب تم دیکھو کہ چھوٹا بڑے کی تحقیر کرتا ہو اور اسے حقیر سمجھنے لگے، جب صلح رحمی کے بدلے قطع رحمی کی جانے لگے، جب تم دیکھو کہ فاسق و فاجر کی تعریف کی جائے اور وہ اس پر فخر کرے اور کوئی اس کے قول کی تردید کرنے والا نہ ہو، جب تم دیکھو کہ نوعمر لڑکے عورتوں کی طرح غیر شرعی عمل کرنے لگیں، اور جب تم دیکھو کہ عورتیں عورتوں سے ازدواج کرنے لگیں، اور جب تم دیکھو کہ انسان اطاعت خدا کی منافی مال خرچ کرنے لگے اور نہ اس کو منع کیا جائے اور نہ اس کے ہاتھوں کو روکا جائے،
اور جب مومن کی دینی جدوجہد کو دیکھ کر لوگ خدا سے پناہ مانگنے لگے، اور جب تم دیکھو کہ ہمسایہ اپنے پڑوسی کو اذیت دے رہا ہے اور کوئی اسے منع کرنے والا موجود نہیں ہے، اور جب تم دیکھو کہ کافر اس بات سے خوش ہے کہ مومن فتنہ و فساد سے غم زدہ ہے، اور جب تم دیکھو کہ مختلف قسم کی شرابیں اعلانیہ پی جا رہی ہیں اور اسے پینے کے لیے وہ لوگ جمع ہوتے ہیں جنہیں خوف خدا نہیں ہے، اور جب تم دیکھو کہ امر بالمعروف کرنے والا ذلیل ہو رہا ہے، فاسق خدا کے ناپسندیدہ اعمال و اشیاء میں طاقتور اور مقبول ہو گیا ہے، جب تم یہ دیکھو کہ علماء دین کی تحقیر ہو اور جو انہیں پسند کرے ان کی بھی تحقیر کی جانے لگے، اور جب تم دیکھو کہ خیر کی راہ سے شر کا راستہ کھلنے لگے، اور جب تم دیکھو کہ خانہ کعبہ معطل ہو گیا اور اسے بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہو، اور جب تم دیکھو کہ کہنے والا اپنے قول پر عمل نہ کرتا ہو، اور جب تم دیکھو کہ عورتوں کی صفات مردوں میں پیدا ہو گئی ہیں اور وہ مہندی لگانے لگے ہیں اور یوں کنگھی کرنے لگے ہیں جیسے عورتیں اپنے شوہر کے لیے کنگھی کیا کرتی ہیں، اور وہ لوگ مردوں کو اس لیے مال دینے لگے ہیں کہ وہ ان کی عورتوں کے ساتھ غیر شرعی عمل کریں، جب تم دیکھو کہ صاحب مال مومن سے زیادہ عزت دار بن گیا، سود عام ہو گیا اور سود خور قابل مذمت نہ رہا، زناکاری پر عورتوں کی تعریف کی جانے لگی، جب عورتیں مردوں کے ساتھ نکاح کرنے میں اپنے شوہر کی مدد کرنے لگے، اور جب تم دیکھو کہ اکثر انسان اچھے خاندان والی عورتوں کے فسق و فجور میں ان کی مدد کرنے لگے، اور جب بدعتیں، زنا، ریاکاری عام ہو جائے، اور جب لوگ جھوٹے گواہ ظاہر کرنے لگے اور حرام حلال بن جائے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مشرق میں آگ دیکھو اور وہ 3 یا 7 دن روشن رہے تو اس وقت اللہ کی منشا سے آل محمد کی حکومت کے منتظر رہو، یقیناً اللہ عزیز و حکیم ہے۔ پھر فرمایا کہ ظہور مہدی سے قبل صدائے آسمانی فقط ماہ رمضان یعنی خدا کے مہینے میں ظاہر ہوگی، اور وہ لوگوں کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی صدا ہوگی۔ پھر فرمایا کہ آسمان پر ایک منادی قائم آل محمد کے نام سے صدا دے گا اور اسے مشرق و مغرب کے سارے لوگ سن لیں گے، ہر سویا ہوا بیدار ہو جائے گا، کھڑا ہوا بیٹھ جائے گا اور بیٹھا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اس پر رحم کرے جو اس صدا سے عبرت حاصل کرے گا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ ظہور سے قبل دونوں آوازیں حتمی ہیں، ایک آسمان کی آواز جو جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری زمین کی آواز جو شیطان کی ہوگی۔ اس آواز کے ذریعے وہ فتنہ پھیلانا چاہے گا تو تم پہلی آواز کی پیروی کرنا اور خبردار دوسری آواز کے فتنے میں نہ پھنس جانا۔ آپ نے فرمایا قائم علیہ السلام اس وقت خروج کریں گے جب لوگوں پر شدید خوف طاری ہوگا، زلزلے آئیں گے، لوگ فتنہ اور بلا میں گھرے ہوں گے، اور اس سے قبل طاعون ہوگا، عرب کے درمیان تلوار چل رہی ہوگی، لوگوں میں شدید اختلاف ہوگا اور ان کی حالت متغیر ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ درندگی کو دیکھ کر تمنا کرنے والے موت کی تمنا صبح و شام کریں گے۔ فرمانے لگے مبارک ہے وہ جو اسے دیکھے اور اس کے انصار میں شامل ہو جائے، اور وائے ہو اس پر جو اس کی دشمنی کرے اور اس امر کی بھی مخالفت کرے اور اس کے دشمنوں میں سے ہو جائے۔ پھر فرمایا ماہ رمضان میں چیخ کی توقع رکھو جو خروج قائم کی بشارت ہوگی، اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں لشکر امام مہدی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔